خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر ٹریفک پولیس ساہیوال ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب مرزا فاران بیگ اور ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سعید خان لودھی کی نگرانی میں ضلع بھر میں ٹریفک ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد شہریوں میں ٹریفک شعور اجاگر کرنا ہے تاکہ سڑکوں پر حادثات کی شرح میں کمی لائی جا سکے اور ٹریفک کے نظام میں نظم و ضبط نظر آئے۔ اسی سلسلہ میں ساہیوال میڈیکل کالج میں ایک ٹریفک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن خان، ڈائریکٹر ایڈمن شاہد ندیم، ایڈمن آفیسر ڈاکٹر رضوان انور اور انچارج ٹریفک ایجوکیشن ونگ عبدالرحمان سمیت اساتذہ کرام اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سعید خان لودھی نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، اس لیے آپ کی سڑکوں پر سیفٹی ہمارا اولین فرض ہے، لہٰذا آپ کو ٹریفک قوانین سے روشناس کروا کر حادثات سے بچانا انتہائی ضروری ہے، اس لیے آپ ٹریفک قوانین پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال کو اپنی عادت بنا لیں، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی ہرگز مت چلائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آپ کے ادارے کے ساتھ خصوصی تعاون کرتے ہوئے پولیس موبائل خدمت مرکز وین لے کر آئے ہیں، جس سے آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے لرنر پرمٹ بنائے جائیں گے تاکہ آپ کا مختلف خدمت مراکز میں جا کر قیمتی وقت کا ضیاع بچ سکے۔ بہترین لیکچر دینے پر انتظامیہ میڈیکل کالج اور طلباء نے افسران بالا بالخصوص ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سعید احمد خان لودھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیمینار کو پولیس کا یہ بہت ہی اچھا اور احسن اقدام قرار دیا ہے۔ سیمینار کے اختتام پر میڈیکل کالج کی طرف سے ڈی ٹی او سعید خان لودھی کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ ہمارے نمائندہ محمد نوید گوائے کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں ایس آر پی کا سیمینار منعقد ہوا، جس میں انٹرنیشنل ایجنسیز، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے اداروں نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ پاکستان کے رائس ایکسپورٹرز نے بھی شرکت کی، جن میں خصوصی شرکت چیئرمین میٹکو فوڈ جناب خالد غوری صاحب نے کی۔ اس سیمینار کا مقصد پاکستان میں چاول کی کاشت کو بہتر بنانے اور پانی کے استعمال کا بہتر طریقہ کار بتایا گیا۔ اس کے علاوہ جو مین مسئلہ پیسٹی سائڈ کا آتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے، اس بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور چاول کی کاشت کو بہتر بنانے کے لیے چیئرمین میٹکو فوڈ جناب خالد غوری صاحب نے اپنے تجربات سے سیمینار میں موجود اراکین کو آگاہ کیا۔ تھانہ صدر کاموکی کی حدود میں ڈاکوؤں کا ڈاکو راج عروج پر، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس آفیسر شدید زخمی۔ ہمارے نمائندہ محمد نوید گوائے کی رپورٹ کے مطابق کاموکی سرکل میں ڈاکوؤں کا ڈاکو راج جاری، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس کا نوجوان نادر علی شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ناگرے بھٹی میں بھی ڈاکوؤں نے واردات کرنے کی کوشش پر نادر علی سے مزاحمت کے دوران ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے نادر علی شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو نے زخمی ہونے والے پولیس افسر کو گوجرانوالہ سول اسپتال منتقل کر دیا اور دوسری طرف تھانہ صدر، تھانہ وانجو اور تھانہ امن آباد اور تھانہ سٹی کے علاقوں میں بھی ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں میں لوگ اپنے مال و زر سے محروم ہو گئے۔ سرکل کاموکی میں ڈاکوؤں کا ڈاکو راج جاری، شہری اپنے مال و زر سے محروم۔ سادوکی اور گردنواں میں ڈاکوؤں کا ایک مرتبہ پھر راج شروع، سادوکی اور دیگر علاقوں میں رات گئے تالے توڑ کر ڈاکو لاکھوں روپے کا زیور اور نقدی لے اڑے۔ اس کے علاوہ رات گئے انڈر پاس سے گزرنے والے دو شہری راجکی ہسپتال جاتے ہوئے باپ بیٹے اور صالح پور اور نٹھراوالی میں ڈاکو وارداتیں کر کے لاکھوں روپے مالک کا زیور اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تحصیل کاموکی مکمل طور پر ڈاکوؤں کی اماج گاہ بن گئی۔ سادوکی انڈر پاس میں ڈاکوؤں سے مزاحمت کرتے ہوئے ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص معمولی زخمی بھی ہو گیا۔ ڈاکوؤں کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج آن نیوز نے حاصل کر لی۔ ڈاکو پولیس کی ناک تلے سرے عام شہریوں کو لوٹنے میں مصروف، مگر پولیس خرگوش کی نیند سو رہی ہے۔ سی پی او گوجرانوالہ اور آئی جی پنجاب ڈاکوؤں کو روکنے میں پوری طرح ناکام۔ اہل علاقہ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ 20 سے 30 ڈاکوؤں کا گروہ دوبارہ تحصیل کاموکی میں داخل ہو کر لوٹ مار جاری رکھے ہوئے ہے۔ پچھلے سال بھی سادوکی، راجہ دراج کے احمد پور، ورکاں، نٹھراوالی، تمبولی اور دیگر علاقوں میں لوگوں کو لوٹ کر ان کو مال و زر سے محروم کر دیا گیا۔ بعد میں پولیس نے ان کے خلاف مقدمات تو درج کیے، مگر آج تک ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ اہل علاقہ کے لوگوں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف کی اپیل اور ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کی دہائیاں۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہ زمان رضوی کے مطابق دی سٹی اسکول کینٹ میں سالانہ امتحان کی تکمیل پر گزٹ کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد۔
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں دی سٹی اسکول کینٹ برانچ میں، اور یہاں پر سالانہ ایگزام ہو چکے ہیں، اس کے گزٹ کا دن ہے۔ مختلف بچوں سے بھی بات کریں گے اور آپ کو جو پوزیشن ہولڈر ہیں وہ بچے بھی دکھائیں گے۔ جی میرا نام ڈاکٹر ریاض احمد شاہ ہے، میں کارڈیالوجسٹ ہوں، اور یہ میری بیٹی پریزہ سحر شاہ ہے، اور میں اس اسکول کی پرفارمنس اور ان کے ٹیچرز اور اس کے پورے اسٹاف کے اسٹرگل اور ان کا ہارڈ ورک، اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آئی ریئلی اپریشیٹ the whole efforts of the whole team. Sarsha, and I'm from grade 6. Well, I liked when I grow up. I haven't chosen that yet because it's very difficult for choosing a career. All of them are very interesting and very confusing me for now. And I have got a position as a high achiever in grade 6. میرا نام فرید انجم ہے اور میں بینکر ہوں، اور میں بالکل سیٹسفائی ہوں سٹی اسکول سے، کیونکہ یہ کافی کریٹیوٹی پہ زیادہ انفیسائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کی جو انر وہ ہے، مطلب جو اسکل ہے وہ باہر آتی ہے۔ میرا نام فرزین انجم ہے اور میں کلاس 7 سے ہوں، اور میں اس سال ہائی اچیورز میں آیا ہوں۔ میرا نام زنیرہ عاصم ہے اور میں نے 2nd پوزیشن دی ہے گریڈ 8 میں، اس سے میں نے پاس ہوئی ہوں۔ ابھی میں گریڈ 9 جاؤں گی او لیولس کرنے، اور یہ سال جو ہے بہت اچھا گزرا ہے۔ اس میں بہت سے مزے کے ایڈونچرز میں نے کیے ہیں، میں نے بہت سے مزے کے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، میری ٹیچرز نے میری بہت مدد کی ہے، اور میں انہیں بہت مس کروں گی، اور بس یہ ان کے سارے ہارڈ ورک کا نتیجہ ہے کہ میں اس پوزیشن کو حاصل کر پائی، تو میری طرف سے بس ان کے لیے تھینک یو۔ میں مطمئن ہوں بہت زیادہ، اور میں ہاؤس وائف ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچوں کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اسکول میں، اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ میں کلاس 3 میں ہوں، میری فرسٹ اسٹڈی کر لی۔ میرا نام رقیہ رضا ہے اور میں نے 2nd پوزیشن لی ہے، اور یہ فنکشن بہت اچھا تھا ہمارے ہارڈ ورک کے لیے۔ یہ مطلب ہمیں ریوارڈ کرنا تھا، اور یہ سارا ہمارا ہارڈ ورک۔ خبر شامل کرتے ہیں رینالہ خورد سے۔ رینالہ خورد کے نواحی گاؤں 12 AL سے 1 ماہ قبل لاپتہ ہونے والے بچے پولیس تھانہ صدر رینالہ تلاش کرنے میں ناکام۔ لاپتہ ہونے والے بچے کے والدین کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے کو کس نے اغوا کر لیا ہے۔ پولیس نے FIR تو درج کر لی، مگر ہمارے بیٹے کو تلاش کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG ڈاکٹر عثمان انور سے اپیل ہے کہ ہمارے بچے کو تلاش کرنے کے لیے SHO تھانہ صدر کو حکم صادر کیا جائے۔ السلام علیکم، میرا نام شوکت علی ہے، میں تحصیل رینالہ خورد ضلع اکاڑہ کا رہائشی ہوں۔ میرا بیٹا محمد حسنین جو 30 اپریل دوپہر 1 بجے سے گھر سے نکلا اور واپس ابھی تک نہیں آیا۔ بچے کو 1 ماہ 10 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک بچے کا کہیں نہیں پتہ چلا۔ ہم نے FIR تھانہ صدر رینالہ خورد میں کروائی ہے، اور پولیس کوئی پیش رفت نہیں کر رہی۔ ہماری وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ از خود نوٹس لے اور بچے کو جلد از جلد تلاش کیا جائے، بہت مہربانی ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے۔ ہمارے نمائندہ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان شیخ زید اسپتال ایمرجنسی وارڈ میں لیپروسکوپ سرجری کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں پرنسپل شیخ زید اسپتال MS ڈائریکٹر ایمرجنسی اسپتال سمیت دیگر ڈاکٹروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مریضوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے شیخ زید اسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں لیپروسکوپک سرجری کی افتتاحی تقریب، جس میں پرنسپل شیخ زید اسپتال سلیم محمد لغاری، MS اسپتال ڈاکٹر آغا توحید، ڈائریکٹر ایمرجنسی مشتاق عظمیٰ نے ریبن کاٹ کر باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس جدید مشین سے بغیر کٹ لگائے چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد کیمرے کی مدد سے آپریشن کیا جاتا ہے، جو رحیمیہ خان کے شہریوں کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے انمول تحفہ ہے۔ اس جدید مشین سے آپریشن کے بعد مریض کو 1 دن اسپتال میں رکھنے کے بعد چھٹی دے دی جائے گی،
जो 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اس کے بارے میں آپ کو ایڈوائز کرے کہ یہ لیپروسکوپک پروسیجر کروائیں تو وہ ضرور اس کی ایڈوائز پہ عمل کریں. ایک کانسیپٹ جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے اندر چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جو کہ سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے. اس کے ذریعے سے جب دیکھتے ہیں تو اس میں میگنیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چھوٹی سی چیز اپنے سائز سے 20 گنا سائز میں بڑی نظر آتی ہے. تو یہ انتہائی سیف ہے. اس کو کانفیڈنس کے ساتھ اس کو اجازت دیں ڈاکٹر کو استعمال کرنے کی، کیونکہ ڈاکٹر اسی وقت یہ پروسیجر کرے گا جب پیشنٹ یا اس کے اٹینڈنٹس الاؤ کریں گے. تو اس میں جہاں پہ ڈاکٹر سیف سمجھتا ہے وہیں پہ ایڈوائز کرتا ہے اور ڈاکٹروں کو اجازت دی جائے یہ پروسیجرز کرنے کی تاکہ اس کے سے آپ لوگوں کا فائدہ ہو. رخ کرتے ہیں کنکوٹ کا، جہاں پر بڑھتی ہوئی بدامنی، اغوا برائے تاوان کا سلسلہ نہ رک سکا. 30 سے زائد مغویوں کی بازیابی کے لیے گھنٹہ گھر چوک پر جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی کیمپ لگائی گئی، جس میں ورثا اور سیاسی سماجی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے شرکت کی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے غلام نبی سبزوئی سے. جی غلام نبی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گھنٹہ گھر چوک پر، جو 30 سے زیادہ مغوی بازیاب نہ ہو سکے. ہمارے پاس مظاہرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس کے کیا کہنا ہے اس حوالے سے. آپ کو پتہ ہے 16 دن ہو چکے ہیں یہاں ہمارا احتجاجی کیمپ ہے جو کندکوٹ سے 30 سے زائد مغوی ڈاکو کے پھنسا ہوا ہیں. ان کی بازیابی کے لیے 16 دن گزر چکے ہیں، ہم یہاں احتجاج میں بیٹھے ہیں. ہم ڈسٹرکٹ کشمور کی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مزار گولو عظیم مینک اس کے ساتھ دوسرے جو مغوی ہیں ان کو فی الفور بازیاب کیا جائے. جی بالکل، آپ نے مظاہرے کی باتیں سنیں، اس کا یہی کہنا ہے جب تک مغوی بازیاب نہیں ہوگا یہ دھرنا جاری رہے گا. جی شامل کرتے ہیں عبد المنان دستی کی رپورٹ کے مطابق یوسی ہنڈیاری کی نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نالی بہنے لگی، یوسی انتظامیہ خاموش. خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے. جی ٹی روڈ پر ڈکیتی کی واردات میں ملوث ملزمان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک پولیس اہلکار زخمی، ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. ایک ڈکیتی کی واردات کے بعد ڈاکو موٹر سائیکل سواروں کو بھی جی ٹی روڈ پر لوٹ رہے تھے. تھانہ صدر کے سب انسپکٹر مدثر نے ٹیم کے ہمراہ جی ٹی روڈ جنڈیالہ ڈھاب والا کے قریب ڈاکوؤں کا پیچھا کیا، جو ڈاکوؤں نے فائر کھول دیے. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار غلام نبی زخمی ہو گیا. جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہو گیا جسے پولیس نے حراست میں لے لیا. 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. زخمی پولیس اہلکار اور ڈاکوؤں کو اسپتال پہنچا دیا گیا. پولیس دیگر ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے کارروائی میں مصروف ہے. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے ذمہ داران نہ صرف پاک فوج کے دشمن ہیں بلکہ ملک کے استحکام کو بھی داؤ پر لگانے کی جرم میں ملوث ہیں، جنہوں نے فوجی تنصیبات کو جلایا، ملک کو خانہ جنگی کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کی اور شہداء وطن کی بے حرمتی کر کے شہداء کے ورثاء اور پوری قوم کے دلوں کو غم سے چھنی کیا. قوم آج پاکستان میں سکون کا سانس لے رہی ہے اور آزادی سے زندگی بسر کر رہی ہے تو یہ افواج پاکستان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاک فوج پر تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکے اقتدار کی ہوس میں ریاست کو نقصان پہنچانے والے ملک دشمن کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہے ہیں. عوام اپنی افواج ملک کے سلامتی کے داروں پاکستان کے استحکام اور امن کے ساتھ کھڑی ہے. پاک فوج اندرونی بیرونی دشمنوں کا ناطقہ بند کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. فوج پاکستان کے لیڈر اور زیرک کمانڈر داخلی اور خارجی چیلنجز اور خطرات سے نبرد آزما ہیں. فوج پاکستان کے فرض شناس جاں باز پاکستانیوں کی دعاؤں اور وفاؤں کا محور ہے. پاکستان کے دفاع کے لیے فوج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، صلاحیت، جبکہ جاں بازوں کے شوق شہادت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے اور قومی سلامتی کے اداروں کو دانستہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن عوام فوج پاکستان کے شانہ بشانہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کو تیار ہے. شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پولیٹیکل اسسٹنٹ حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ قومی مفاہمت کے لیے سیاسی انتقام کا باب بند کرنا ہوگا. انتخابات کا انعقاد کسی فرد واحد کا ثوابدیدی اختیار نہیں. سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کرنے والے مقدمات اور اقدامات قابل مذمت ہیں. سیاسی اسیران کو قید و بند کے زور پر زبانیں بند کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. حکمران اتحاد کا اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاستی اختیارات کے بے دریغ استعمال بدترین سیاسی انتقام کے زمرے میں آتا ہے. پاکستان بھر کے قانون دان آئین کی سپرمیسی اور آزاد عدلیہ کی خود مختاری کا پہرا دیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر پرویزی
امریت کا تابوت نابود ہو سکتا ہے تو پی ٹی ایم کے سول امریت بھی جمہوریت پسند عوام برداشت نہیں کرے گی اور اس کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حکمران جواب دیں کہ اگر ملک میں جمہوریت رائج ہے تو پھر عوام کی جمہوری آزادیاں کیوں سلب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حکمران اپنے عملانہ اقدامات سے عوامی نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ کوئی حکومت اس طرح اپنے شہریوں کے خلاف انتہائی قدم نہیں اٹھاتی۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات افسوسناک اور اندوہناک ہیں، تاہم متعدد حکومت کے ماورائے قانون اقدامات نے اسے پاکستانیوں کے لیے مزید ناپسندیدہ اور ناقابل برداشت بنایا ہے۔ پورا سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر ملک افتخار کھارا ڈوگر نے کہا ہے کہ اقتدار کے لیے ملک سے اخلاقی اقدار کا جنازہ اٹھ گیا۔ یقیناً ماضی کی طرح اس بار بھی سیاسی انتقام کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا حکومت کی طرف سے نرمی کا مظاہرہ کیا جائے۔ سیاسی عداوت کی آڑ میں انسانوں کے حقوق کیوں روندے جا رہے ہیں؟ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد عزیز و اقارب کو ہراساں اور گرفتار کرنا کس قانون میں جائز ہے؟ کسی بھی معاشرے کے نوجوان زندانوں نہیں میدانوں کی زینت بنا کرتے ہیں۔ سیاسی سیران کا معاملہ فوری نظر ثانی کا متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں سیاست کو کمزور کیا جائے وہاں ریاست طاقتور نہیں ہو سکتی۔ سیاسی پارٹیوں میں فطری ٹوٹ پھوٹ قابل برداشت ہے، لیکن کوئی مہذب معاشرہ بیرونی مداخلت کے نتیجہ میں توڑ پھوڑ سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سپاہی قیادت اور جماعت کو منتخب یا مسلط کرنے کا اختیار صرف ووٹرز کے پاس ہے۔ ایک مخصوص جماعت میں نقب لگانے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، جو وطن عزیز کی ترقی اور عوامی خوشحالی کی خاطر ہمیشہ برسر پیکار رہی ہے۔ پارٹی قیادت نے جب اقتدار ملا، ملک مشکلات سے دچار تھا۔ حالات کو تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ہر دور اقتدار میں مربوط اقدامات اٹھائے، مشکل حالات میں بھی عوام کو ریلیف دیا اور پاکستان کا استحکام یقینی بناتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کی۔ آنے والا دور بھی پیپلز پارٹی کا ہے، جو پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ملک کے آئندہ وزیر اعظم بنیں گے، جو مربوط معاشی پالیسیاں مرتب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے آئندہ 5 سال کی پلاننگ کر رکھی ہے اور ملک کو بحرانوں اور مسائل سے نجات دلانے کے لیے پرعزم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ حکومت نئے سال کے بجٹ میں تمام شعبوں کے لیے انقلابی اصلاحات متعارف کروائے گی۔ نیا وفاقی بجٹ ہر لحاظ سے حوصلہ افزا اور سودمند ہوگا۔ IMF سے معاہدہ طے شدہ شرائط کے تحت ہوگا۔ کوئی ایسی شرط تسلیم نہیں کی جائے گی جس سے عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ پڑے۔ حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے اور اسی ویژن کی روشنی میں نیا بجٹ ترتیب دیا گیا ہے، جس سے غریب عوام کو بھرپور ریلیف حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک معاشی اور سفارتی محاذ پر جن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے وہ سابق حکومت کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ موجودہ حکومت نے گزشتہ 1.25 سال میں معاشی اور سفارتی حالات کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکالا، معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور عوام پر پڑنے والے مہنگائی کے بوجھ کو کم کرنے کی خاطر مرحلہ وار اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں جب نون لیگ حکومت چھوڑ کر گئی تو ملک ترقی کر رہا تھا، مگر انتخابی نتائج تبدیل کر کے عمران خان کو مسلط کیے جانے کا خمیازہ قوم کو بھگتنا اور ملک معاشی اور اقتصادی سفارتی بحرانوں کو شکار ہوا۔ PTI کا 4 سالہ دور حکومت بدترین ثابت ہوا، جس میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی، برطانیہ اپنے آرمی چیف جنرل پیٹرک سینڈرز کے ملک کے 5 روزہ دورے کے بعد پاکستان کے ساتھ اپنے انٹیلیجنس اور فوجی تعاون کو بڑھانے کے اقدامات پر غور کر رہا ہے، ہندوستانی سرکاری ذرائع نے ایک نجی TV چینل کو بتایا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے سپریم کورٹ میں ججوں کی 2 خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کرنے پر اصولی طور پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ سیٹیں پچھلے کئی مہینوں سے خالی ہیں۔ بدھ کو بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججوں کی تصدیق کے بعد JCP کے 9 ارکان نے سپریم کورٹ میں 2 ججوں کی تقرری میں تاخیر پر بات کی۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ان کے درمیان تلخ کلامی کے بعد چیف جسٹس نے
JCP का इजलास जल्द बुलाने पर रजामंदी जाहिर की। ज़राए ने कहा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मसरत हलाली को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नामजद करने का इम्कान है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जुमेरात को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माली साल 2023 का इक़्तिसादी सर्वे पेश किया, जिसमें नुमाया तौर पर ये जाहिर किया गया कि मुल्क का सनती शोबा तकरीबन 3% कम हो गया है। अपनी हुकूमत की साल भर की माशी कारकर्दगी पेश करने से पहले वज़ीर ने इस मुश्किल हालत की वजाहत की जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM को मईशत विरासत में मिली थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2017 में पाकिस्तान को एक मजबूत माशी हालत में छोड़ दिया था, जब उन्होंने आखिरी बार मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो नवाज शरीफ के तहत वज़ीर ख़जाना के तौर पर खिदमत अंजाम दी, ये कहते हुए कि इस मरहले पर इनकी अवलीन तरजीह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद फोर्स से खिताब RPO रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी, DPOs अटक, जेहलम, चकवाल रीजन के दीगर सीनियर अफसरान, SPs, SDPOs, SHOs और तमाम यूनिट्स की शिरकत। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैरा असफर ने पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत दी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद 8 जून 2023 पाकिस्तान में अफ्रीकी मिशंस ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में सेंटर फॉर अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका के तावन से अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया पर एक गोल मेज मुबाहसे का एहतमाम किया। AFCFTA मुकर्रीन में शामिल हैं अफ्रीकी ग्रुप के डैन मराकश के सफ़ीर HE मोहम्मद करमून, एडिशनल सेक्रेटरी अफ्रीका मोफा जनाब जावेद अहमद इमरानी, HE वांकेले मिनी, घाना में अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सेक्रेटरी जनरल जोन के जरिए डायरेक्टर जनरल ISSI सफ़ीर सुहेल महमूद, सफ़ीर खालिद महमूद, चेयरमैन बोग ISSI और डायरेक्टर CAMEA मोहतरमा आमना खान। इस मौके पर पाकिस्तान में अफ्रीकी मिशंस के सरबराहान और अफ्रीका में पाकिस्तानी मिशंस के सरबराहान ने भी खिताब किया। इस तकरीब में दफ्तर खारजा और वजारत तजारत के सीनियर अफसरान, माहिरीन तालीम, इलाके की माहिरीन और कारोबारी बरादरी के अरकान और तलबा ने शिरकत। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे सिटी ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर रियाज अहमद मस्तोई को 7 मार्च 2023 को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर में MS तैनात किया गया और 16 मई 2023 को अदालत उस्मा ने रियाज अहमद मस्तोई के आर्डर कालादम करार दे दिए, लेकिन आला अफसरान की अशरबात पर अदालत के आर्डर हवा में उड़ा दिए और 16 मई 2023 के बाद गैर कानूनी तरीके से अभी तक सीट पर परजमान बैठे हुए हैं। बगैर आर्डरों के लाखों रुपए के जाली बिलों पर साइन करके मरीजों का बजट हड़प करने में मसरूफ। एक्सरे फिल्म गायब, मेडिसिन गायब, मरीजों के लवाहिकीन सरापा एहतजाज। CEO और DCO बहावलनगर भी ये सब कुछ होने के और देखने के बावजूद खामोश। आला अफसरान से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा। राजा फैसल रशीद ASJ रावलपिंडी साहब ने भारी मिकदार चर्स बरामदगी में गिरफ्तार मुलजिम उमैर कुरैशी को बाइज्जत बरी कर दिया। मलिक खुर्रम शहजाद एडवोकेट ने मुलजिम की बेगुनाही अदालत में साबित कर दी। न्यू टाउन की पुलिस ने मुलजिम उमैर कुरैशी को भारी मिकदार चर्स में बरामदगी में गिरफ्तार किया था, जिस पर बादालत जनाब राजा फैसल रशीद साहब ने फर्द जुर्म ऐद की थी। तो आज मोरखा 9 जून 2023 को बादालत जनाब राजा फैसल रशीद साहब ने मुलज़िम को बेगुनाह करार देते हुए मुकदमा आज़ा से बरी करने का हुक्म सादर फरमा दिया है। तो इसमें जो है कि मुलज़िम पे इल्ज़ाम था कि उसके कब्ज़ा से काफ़ी भारी मिकदार चर्च की बरामद हुई है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन थी वो कोई ठोस सबूत मुलज़िम के ख़िलाफ़ पेश न कर सकी है, जिस पर अदालत ने मुलज़िम को बरी कर दिया।
खबर शामिल करते हैं मियां जाकिर हुसैन महल की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस की दबंग कार्रवाई, इंचार्ज पोस्ट सब इंस्पेक्टर साजिदा हबीब और शिफ्ट इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना आदिल परवेज ने अपनी टीम के हमरा दौरान गश्त मुलजमान नदीम फरहत वल्द साबिर अली और गजाला नूर जोजा नदीम फरहत अकवाम डोगर सकना 337 जीन बेगोजा जिला टोबा टेक्सिंग हाल पता 33 SP पाकपतन से एक अदर डकैती शुदा मोटरसाइकिल जो कि मुकदमा बजुर्म 392 ताज़ीरात पाकिस्तान थाना सदर जड़ांवाला जिला फैसलाबाद और 2 अदर सरकार शुदा बकरे जो कि मुकदमा बजुर्म 379 थाना गला मंडी को मतलूब थे बरामद करके मुलजमान के खिलाफ थाना गला मंडी मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस मौके पर मोटरसाइकिल मालिक मोहम्मद मुजम्मिल और बकरों के मालिक शुएब बलोच ने पेट्रोलिंग पुलिस से बिलखुसूस ASI आदिल परवेज की कारकर्दगी को सराहा और पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया जिनकी मेहनत और कोशिश से इनका माल वापस मिल गया।